الحاجر من حجر ما نهى الله عنه۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح اور سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر ہجرت کرنے والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منہیات کو، منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ حضرات، یہ محرم کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے آغاز کا مہینہ ہے، اور اسلامی کیلنڈر جو ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے اس کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانونی حیثیت دی۔ سن 17 ہجری میں کچھ ایسے معاملات پیش آئے کہ انہوں نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور مشورے سے ہجرت کو ایک عنوان بنایا ہجری سال کا، اور پھر اس ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کو قرار دیا۔ تو اس طرح سے جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی تناظر میں ہجرت نبوی کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ہجرت نبوی سیرت کا ایک اہم واقعہ ہے، اور ایسا واقعہ ہے جس کے ذریعے سے دو پہلوؤں کے درمیان امتیاز اور فرق کیا جاتا ہے۔ ایک پہلو وہ ہے جو مکی دور کا ہے، اور دوسرا پہلو وہ ہے جو مدنی دور کا ہے۔ ان دونوں کے درمیان حد فاصل یہ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بنیادی ہجرت وہی ہے جو مکے سے مدینے کی طرف ہوئی، اور اس کی تاریخ بھی سیرت نگاروں نے طے کر دی ہے اپنی تحقیق کے لحاظ سے اور اپنے استقرا کے لحاظ سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 صفر کو ہجرت کا آغاز کیا اور 12 ربیع الاول کو ہجرت کا اختتام ہوا۔ اس طرح سے پورے 15 دن میں مکے سے مدینے کی ہجرت کا یہ سفر مکمل ہوا۔ لیکن اس ہجرت سے پہلے اور بھی چھوٹی چھوٹی ہجرتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں دعوت کا آغاز کیا تو وہ لوگ جو مکے کے سردار تھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اس دعوت کی مخالفت کی، اور کسی طرح سے بھی مسلمانوں کو آرام اور چین سے رہنے نہیں دیا۔ نتیجتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مقصد کی خاطر، ایک تو یہ کہ مکے سے باہر کی دعوت کا کام پہنچے، اور دوسرے یہ کہ کچھ امن و سکون حاصل ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کا حکم دیا۔ چنانچہ حبشے کی طرف ہجرت کرنے والے افراد میں 14 افراد تھے، جس میں 10 مرد تھے اور 4 خواتین تھیں۔ ان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور حضرت رقیہ بھی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا، اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے افراد میں تقریباً 83 افراد تھے جو وہاں ہجرت کر کے گئے۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مکہ مکرمہ سے طائف کی طرف ہجرت کی، اور یہ ہجرت اس لیے تھی تاکہ طائف والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے کام کو سمجھیں اور اس کو قبول کریں۔ لیکن ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے والوں سے زیادہ بروز کھلا سلوک کیا اور آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ مکے اور طائف کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کلومیٹر کے لحاظ سے 75 کلومیٹر بتایا جاتا ہے۔ یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیادہ پا پیدل چل کے کیا، اور آپ کے ساتھ آپ کے غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے 3 انعامات آپ کو عطا فرمائے۔ ایک انعام تو یہ کہ جنہوں کے وقت نے آپ پر اسلام قبول کیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ پیغام دے دیا کہ اگر انسان آپ کی بات نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوق کو آپ کی تائید کے لیے اور آپ کی نصرت کے لیے کھڑا کر دیا ہے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ انعام ہوا کہ اسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، اسراء اور معراج کا سفر کرایا گیا، اور اس سے بڑا شرف، اس سے بڑا امتیاز کیا ہو سکتا ہے کہ راتوں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف گئے اور پھر وہاں سے 7 آسمان کا سیر کیا،
اور پھر تحفے لے کر آئے. یہ دوسرا انعام تھا. تیسرا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ مدینے کے کچھ قبائل آئے بیعت عقبہ اولیٰ کے نام سے اور بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے. پہلے میں 12 افراد تھے اور دوسرے میں 75 افراد تھے. ان دونوں نے کہا کہ جس مشن کو اور جس دعوت کو آپ لے کر چل رہے ہیں ہم قلباً و قالباً جسم اور روح کی لحاظ سے اس کی تائید کرتے ہیں اور اس میں ہم کوئی سرے و اعتراف نہیں کریں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حوصلہ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی مسلمانوں کو کہ یہ مکہ جہاں دعوت دینا مشکل ہے، جہاں اپنے شاعر پر عمل کرنا مشکل ہے، مدینے کی طرف ہجرت کی جائے. چنانچہ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد نے ہجرت کی. انہیں میں حضرت ام سلمہ تھی اور ابو سلمہ تھے، وہ بھی ہجرت کر رہے تھے. ان کا قصہ بڑا طویل ہے کہ ان کو اپنی اہلیہ سے بھی دستبردار ہونا پڑا، بچے سے بھی دستبردار ہونا پڑا، لیکن ہجرت انہوں نے کی. اسی طرح سہیب رومی ہے، انہوں نے بھی ہجرت کی لیکن اپنا سارا اثاثہ مکے والوں کو دے دیا اور مال کی اور دولت کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی. دین کی راہ میں انہوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی حکم نہیں ہوا تھا کہ آپ ہجرت کے لیے اپنا ارادہ کریں، لیکن اللہ رب العزت نے پھر حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کا ایک پروگرام بنایا. اللہ کا عجیب نظام اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عجیب کرشمے اس موقع پر ظاہر ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا پروگرام بنایا اور ادھر مکے والوں نے آپ کے خلاف سازشیں کرنا شروع کی. ایک جگہ پر بیٹھ کر انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ خاتمہ کر دیا جائے اور ہر قبیلے کا نوجوان اپنے تلوار کو لے کر جو چمکتی ہوئی اور تیز ہو اور سر میں گھسی ہوئی ہو آ کر ان کے گھر پر کھڑا ہو جائے اور جیسے وہ نکلا فوراً ان کا سر قلم کر دیا جائے. نعوذ باللہ. لیکن اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا تھا اس دین کو باقی رکھنے کا. وہ آئے اور کھڑے ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیت پڑھتے ہوئے بہت آسانی کے ساتھ اور ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے چلے گئے اور ان کا کچھ بال بیکار نہیں کر سکے. یہ اللہ کی تائید ہوتی ہے تو دشمنوں کی آنکھ کو بند کر دیا کرتے ہیں اور پر پردے ڈال دیا کرتے ہیں اور جسے اللہ رکھے اسے کون چکے اس کا خاص مصداق ہوتا ہے. اللہ خیر حافظا و ارحم الراحمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور لے جا کر قیام کیا. 3 دن آپ کا قیام رہا. وہاں عامر بن فہیرہ تھے جو بکریاں لے کر آتے تھے، ان کے ذریعے دودھ حاصل ہوتا تھا، اس پر گزارا ہوتا تھا. عبداللہ ابن ابی بکر تھے جو اور بھی سلام رسانی کا کام کرتے تھے تاکہ باہر کی اطلاعات ملتی رہیں. غار میں داخل ہونے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا کہ پہلے جا کر غار کو صاف کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محترم تھے اور معظم تھے اور ہر لحاظ سے نبی تھے اور رسول تھے، تو ان کی خدمت کو انہوں نے اپنے لیے ایک سرمایہ افتخار سمجھا، سعادت کا ذریعہ سمجھا. پہلے گئے غار کو صاف کیا، پھر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور اس کے بعد وہاں رہے. اسی درمیان وہ قافلہ بھی آ گیا جو آپ کا پیچھا کر رہا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے غیبی انتظامات بھی فرمایا کہ بکری کو حکم دیا کہ اس نے جان بن دی اور اس طرح سے کبوتر نے انڈے دے دیے، تو ان کی عقلوں نے کچھ کام نہیں کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو ہمارے ساتھ. ان تمام باتوں میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ تمام باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت ہی رازداری کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ انجام دی. اس سے پتہ یہ چلا کہ کوئی کام کرے انسان تو احتیاط اور رازداری بہت ضروری ہے. اگر اس میں شہرہ ہوگا، اعلان ہوگا تو پھر اس نتیجہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور پھر راستے میں کئی معجزات سامنے آئے. مدینہ منورہ پہنچے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا قیام کو سب سے پہلے ترجیح دی. اس سے پتہ چلا کہ اپنے گھر بنانے سے پہلے، اپنے ٹھکانے کے اقدام سے پہلے مسجد کا انتظام کرنا چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے. تو ہجرت نبوی ہے. میں نے حدیث شریف جو پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. صحیح مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور مہاجر سچا مہاجر وہ ہے کہ جو اپنے اللہ تعالیٰ کے منع کی ہوئی چیزوں سے چھوڑ دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غزوے سے تشریف لائے تو فرمایا کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. ہم چھوٹے جہاد سے واپس ہوئے ہیں بڑے جہاد کی طرف. یعنی سب سے بڑا جہاد ہے نفس سے جہاد کرنے کا، نفس کو کنٹرول کرنے کا. انسان جب نفس کو کنٹرول کرنے کا سب سے بڑا مہاجر ہوگا اور سب سے بڑا مجاہد بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے توفیقات سے نوازے. وآخر دعوانا